ہیلو السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر طارق اور آج ہم بات کریں گے پیٹس کے ڈیزیز سے ریلیٹڈ۔ آج کل ہر گھر میں لوگ پیٹس پالتے ہیں، کتا، بلی، خرگوش اور پرندے بھی۔ تو آپ کو کب وزٹ کرنا چاہیے ویٹنیرین کے پاس یا ویٹنری ہاسپٹل آپ کو کب وزٹ کرنا چاہیے؟ تو چند ایسے سائن سمٹمز ہیں، اگر وہ آپ کی بلی، آپ کے کتے یا پرندے یا پھر خرگوش ہو یا کوئی بھی پیٹ آپ نے پال رکھا ہو، اگر اس میں آ جائے تو تب آپ کو وزٹ کرنا چاہیے ایک ویٹنیرین کو، کیونکہ پیٹ یا جانور کو بات نہیں کر سکتے اور ہمیں بتا نہیں سکتے کہ اس میں کیا بیماری ہے۔ تو یہ اونر کو آبزرو کرنا ہوگا کہ اس کا پیٹ بیمار ہے یا ہیلدی ہے۔ تو چند ایسے علامات ہیں کہ وہ جنرل اگر اس میں آ جائے تو آپ کو پھر کمپلیٹ چیک اپ کے لیے ویٹنیرین کے پاس جانا چاہیے۔ سب سے پہلے ہے بھوک کا مٹ جانا یا بھوک کا ختم ہو جانا۔ اگر بھوک ختم ہو جائے، پیٹ کھانا چھوڑ دے اور سست ہو جائے، تو اس سچویشن میں آپ کو ویٹنیرین کے پاس اپنے پیٹ کو لے جانا چاہیے، کیونکہ یہ کسی اندرونی بیماری کا اثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ اس کا جو بھوک ہے وہ مٹ جاتا ہے اور بھوک نہیں لگتی، اس کو کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ایک امپورٹنٹ علامات ہے اس کے اور بھی بہت سارے ریزن ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کوئی خطرناک بیماری ہو، لیکن پھر بھی آپ کو ویٹنیرین کے پاس لے کے جانا چاہیے۔ وہ وہاں پہ چیک کر لیں گے، اس کا ٹمپریچر لیں گے، وہاں پہ بلڈ ٹیسٹ ہوں گے، فزیکل اس کو ایگزامن کر لیں گے۔ تو اس سچویشن میں آپ نے ویٹنیرین کے پاس اپنے پیٹس کو لے کے جانا ہے۔ دوسرا جو سائن سمٹمز ہے وہ ہے ومٹ کرنا یا قے کرنا۔ اگر جانور بار بار ومٹ کرے تو وہ کسی وائرل ڈیزیز یا پھر کسی ٹاکسک کوئی چیز کھایا ہو اس نے، وہ اس کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اس سچویشن میں آپ نے ویٹنیرین کے پاس لے کے جانا چاہیے۔ آپ نے اس کی فریکوینسی بھی نوٹ کرنی ہے کہ کتنی دفعہ اس نے گھر پہ ومٹ کیا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ نے ایک ہسٹری کے طور پر لے کے جا کے اپنی ویٹنیرین کے ساتھ یہ سارا کچھ ڈسکس کرنا ہے۔ دوسرا، اگر آپ کا جانور بہت زیادہ پانی پی رہا ہے یا بار بار پیشاب کر رہے ہیں، یا اگر کیٹ ہے وہ بار بار لیٹر باکس سے باہر وہ یورین کر رہا ہے، تو اس سچویشن میں آپ نے ویٹنیرین کے پاس اپنے پیٹس کو لے کے جانا ہے، کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم یہ یو ٹی آئی کو یا یورینری ٹریک انفیکشن کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اس سچویشن میں بھی ویٹنیرین کچھ بلڈ ٹیسٹ کریں گے، اس کو فزیکل ایگزامن کر لیں گے، اور آپ نے ایک اور چیز بھی نوٹ کرنی ہے کہ اس کے یورین میں کوئی بلڈ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ تو یہ آپ نے ایک نوٹ بنا کے اپنے ویٹنیرین کے ساتھ یہ سارا کچھ ڈسکس کرنا ہے۔ دوسرا، اگر پیٹ کی سکن پر کوئی پیچ ہے یا کوئی آپ کو اس میں چینجز نظر آ رہی ہے، اس میں کوئی سرکل سا بنا ہوا ہے یا کوئی فنگل انفیکشن ہے، بیکٹیریل انفیکشن ہے اس کی سکن کے اوپر، تو اس سچویشن میں بھی آپ نے اس کو خود ٹریٹ نہیں کرنا، اس کے اوپر کچھ اپلائی نہیں کرنا۔ آپ نے ایک ویٹنیرین سے مشورہ لینا ہے اور ان سے ایک پرسکرائب میڈیسن لے کے آپ نے اس کے اوپر اپلائی کرنا ہے، یا جو بھی آپ کو پرسکرائب کریں گے وہ آپ کو شاید ویکلی شاور کا بھی کہہ سکتے ہیں، یا جو کچھ بھی ہو سکتے ہیں وہ آپ کو پھر بتائیں گے کہ اس کی سکن پہ کون سی ڈیزیز ہے۔ وہ اس کے لیے ڈفرینٹ ٹیسٹ ہوتے ہیں، سکن اسکریپنگ، اور پھر وہ مائکروسکوپ کے اندر دیکھتے ہیں کہ آپ کے پیٹ کی سکن کو کون سا مسئلہ ہے۔ جیسے میں نے یہ سائن سمٹمز بتائے ہیں، تو چند ایسی بیماریاں ہیں وہ آپ کے پیٹس کو ہو سکتے ہیں، جیسے پارو وائرس میں جانور ومٹ کرتا ہے، اس میں ڈائریا ہوتا ہے، اور اس طرح آپ کے جانور کو ٹک فیور بھی ہو سکتا ہے، یا پھر اسکیبیز بھی ہو سکتے ہیں، خارش۔ تو یہ ساری چیزیں کنفرم کرنے کے لیے آپ نے اپنے ویٹنیرین کے پاس اپنے پیٹ کو لے کے جانا ہے، کیونکہ جو پیٹ اونر ہوتے ہیں وہ پیٹ کے ساتھ اس ریلیشن کو صرف وہی لوگ جانتے ہیں، کیونکہ یہ ہیومن اینیمل ایک بانڈ بن جاتا ہے۔ تو پیٹ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، تو آپ نے ضرور اس کا ٹیسٹ کروانا ہے، خود کوئی میڈیکیشن نہیں کرنی، اسپیشلی پیراسیٹامول، یا آپ نے فیور کے لیے کوئی دوا نہیں دینی۔
جب تک ویٹنیرین پرسکرائب نہ کریں.